حدیث مبارک میں واضح طور پر آج سے 1400 سال پہلے اللہ کے نبی حضرت محمد نے قیامت کی چھوٹی مگر اہم ترین نشانیوں کو بیان کرتے ہوئے فرمایا تھا، جس کا مفہوم یہ تھا کہ وہ عرب جن کے پاس آج پہننے کے لیے نہ کپڑے ہیں نہ پاؤں میں جوتے، ان کے اوپر ایک ایسا وقت آئے گا جب یہ ایک دوسرے سے بلند اونچی عمارتیں بنانے کے لیے مقابلہ کریں گے۔ آج کل بالکل حدیث مبارکہ کے مطابق وہی سب کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے پوری دنیا کی نسلوں قبیلوں کو چھوڑ کر یہ مقابلہ بازی اور ترقی کے نام پر یہود و نصارہ کا کلچر اور اللہ کے حکم کی خلاف ورزی عرب آج کل کر رہا ہے۔ چاہے دولت اور ٹیکنالوجی میں اب امریکہ جاپان پوری دنیا سے آگے ہوں، لیکن آج بھی دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ دبئی کے اندر موجود ہے، جو کہ 828 میٹر اونچی ہے۔ لیکن اس کا ریکارڈ توڑنے کے لیے سعودی عرب کے شہر جدہ کے اندر جدہ ٹاور کی کنسٹرکشن چل رہی ہے، جو کہ پوری 1 کلومیٹر اونچی دنیا کی سب سے بڑی بلڈنگ ہوگی۔ رسول اللہ کی احادیث کے مطابق اونچی عمارتوں سے مراد یقیناً دنیاوی ترقی کے لیے دین کی تعلیمات کو چھوڑ دینا ہی تھا، کیونکہ آج کے دور میں یہ بلند عمارتیں کسی بھی ملک کی ترقی اور یہ بتانے کے لیے کہ یہ ملک کتنا ترقی پذیر ہے انتہائی ضروری ہے۔ آج کے دور میں سعودی عربیہ یا دبئی یا UAE کے اندر سے آپ بلند ترین مقام کو نکال دیں تو اس کے اندر صرف صحرا ہی رہ جاتا ہے۔ دنیاوی ترقی کوئی بری بات نہیں، لیکن اس کی حد تک اپنے دین کو پیٹھ پیچھے ڈال دینا یہ انتہائی خطرناک معاملہ ہے، جس کی پیشن گوئی نبی کریم نے 1400 سال پہلے کی تھی۔ ٹھیک اسی طرح آج سعودیہ کے اندر محمد بن سلمان اس مقدس سرزمین کو اتنا ماڈرن بنا چکے ہیں اور مغرب کے کلچر کی طرف لے کر جا رہے ہیں جس کا آپ یقین نہیں کر سکتے۔ اللہ کے ہر اس واضح حکم کے خلاف جا کر جو قرآن و حدیث میں موجود ہے، پھر چاہے وہ میوزک کنسرٹ ہی کیوں نہ ہو، سینما، فیشن شو، ولگر بیچز جو ابھی تک بنائے جا چکے ہیں، اور اب شراب خانے بھی۔ جی ہاں، سعودی عرب کے ہاں باقاعدہ ایک شراب خانہ کھولنے کی اجازت دے دی گئی ہے۔ شراب کو اسلام کے اندر حرام قرار دیا گیا ہے، اس کو الخبائث یعنی برائیوں کی جڑ کہا گیا ہے۔ اس برائی کو اس مقدس سرزمین پر قانونی حیثیت ملنے والی ہے، جس سے صرف فورن ڈپلومیسی یہاں بیرونی ملک کے سفارتکاروں کے نام پر کھولا جا رہا ہے، لیکن حقیقت کے اندر یہ سعودی شہزادوں کی عیاشی کا سامان ہے، جس کے لیے انہیں پہلے ویسٹ یا دوسرے عرب ملکوں کے اندر جانا پڑتا تھا، جو کہ کافی مہنگا اور ٹائم کنزیومنگ تھا، لیکن اب یہ سب کچھ ان کے گھر کی دہلیز پر دستیاب ہوگا۔ آپ جاننا چاہتے ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ یہ کام عام پبلک تک بھی پہنچ جائے گا، کیونکہ شیطان کی فطرت ہے کہ وہ جب بھی انسان سے کوئی بڑا گناہ کروانا چاہتا ہے تو آہستہ آہستہ اسے پہلے چھوٹے گناہ کرواتا ہے، پھر اس کو بڑے گناہ کی طرف لاتا ہے۔ سعودی حکمران عیاشی اور ماڈرنزم کے چکر میں اور ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے وہ اس ملک میں آ کر UAE کی طرح ٹورزم کو بڑھا سکے مذہب اسلام اور اس کی تعلیمات کی بے حرمتی کر رہے ہیں۔ جن کو پوری دنیا کا رول ماڈل ہونا چاہیے تھا، وہ باقاعدہ شیطان کے رستے پر چل کر سنگین سے سنگین گمراہیوں کے اندر گرتے جا رہے ہیں، اور یہ کسی بھی سلطنت کے زوال کی نشانی ہوتی ہے۔ اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لیں تو ہر بڑی سلطنت کا زوال بالکل اسی طرح ہوا تھا۔ اس سلطنت کے حکمران اپنی عیاشیوں کو اور عیش و عشرت میں پڑھ کر ہر چیز سے غافل ہو گئے، اور عربوں کے زوال کا مطلب ہے کہ اینڈ ٹائم یعنی قیامت سے پہلے کے حالات، جس کی پیشن گوئی نبی کریم نے کی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا عرب کے خشک پہاڑ سبزے میں بدل جائیں گے، جو کہ آج سے 1400 سال پہلے سوچنا بھی ناممکن ہے، لیکن آج 1400 سال بعد ہم وہ پہلی نسل ہیں جو اس پیشن گوئی کو سچ ثابت ہوتا دیکھ رہے ہیں، کیونکہ مکہ کے آس پاس موجود ایون کے حرم کعبہ کے پاس موجود ہزاروں سالوں سے خشک پہاڑ بارشوں کی وجہ سے سرسبز ہو چکے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا تھا، آپ نے مزید فرمایا یہ عربوں کی ہلاکت ہے، آخری وقت میں یہ گمراہی تباہ و برباد کر دے گی۔ شیطان نے آخرکار آہستہ آہستہ سے ان کو یہاں پر پہنچا دیا ہے، جیسے شیطان نے دنیا کی ہر قوم کو گمراہ کرنے کے لیے ان کی ذہن سازی نئی بدعات اور گمراہی کے ذریعے آخرکار کو ان کو اس کونے تک لے گئے ہیں، اور پھر ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا۔ آج یہ لوگ بھی ایسی حرکتیں کر کے اللہ کی عذاب کو دعوت دے رہے ہیں۔ دراصل عربوں اور اللہ کا عذاب پہلے بھی آ چکا ہے، جب اس سے پہلے امت مسلمہ کی قیادت ان سے لے کر ترکوں کو دے دی گئی تھی، اور اب پھر سے ان کا یہی حال ہے جو بنی اسرائیل اور دنیا داری کے پیچھے چل کر اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ رسول اللہ کی حدیث مبارکہ کے مطابق سعودی عرب صرف 100 سال کے اندر سعودی عربیہ ایک صحرا سے بدل کر ایک ترقی یافتہ ریاست میں تبدیل ہو گیا۔ ترکوں سے جب شریف مکہ نے بغاوت کی، جسے ترکوں نے ہاشمی خاندان کی طرف سے حجاز کا گورنر مقرر کیا اور حجاز کو الگ ریاست بنا لیا، آج کے موجودہ سعودی عربیہ کے اندر موجود ریاض شہر کے اندر آباد سلمان بن محمد عبدالعزیز
میں جنگ کے انداز پہ کنٹرول شریف میں مکہ سے حاصل کر کے اپنے آس پاس کی دریافتوں کو ملا کر اس کو باقاعدہ اس کو سعودی حکومت کے اندر بدل دیا، یعنی آل سعود کی حکومت جہاں پر بھی یا پھر کنگڈم آف عربیہ کی بنیاد رکھی ہے۔ 1940 میں جب سرزمین پر پہلی بار تیل کی دریافت ہوئی تو سب کچھ بدل گیا۔ 1976 سے اس ملک میں ایسے ترقی کی دوڑ شروع ہوئی۔ سعودی عرب میں شراب کی خرید و فروخت اور اسے پینے پر 1952 سے پابندی عائد ہے۔ یہ 16 نومبر 1951 کی بات ہے جب سعودی عرب کے شہر جدہ میں مقیم برطانیہ کے سفیر سیرل عثمان نے اپنے گھر میں ایک تقریب کا اہتمام کیا۔ اس تقریب میں بہت سارے افراد موجود تھے، ان میں سعودی عرب کے شاہ عبدالعزیز ابن رحمان ال سعود کا بیٹا مشری بن عبدالعزیز بھی موجود تھا۔ برطانوی سفارتکار سیرل عثمان 1929 سے سعودی عرب میں مقیم تھا، وہ یہاں پر انجینئر کا کام کرتا تھا، بعد ازاں اس کو برطانیہ کا وائس کونسلر بنا دیا گیا۔ اس تقریب کے دوران مہمانوں کے لیے شراب کا بندوبست کیا گیا تھا اور پینے والوں میں شاہ عبدالعزیز کا بیٹا مشری بن عبدالعزیز بھی شامل تھا۔ اس نے بہت ساری شراب پی رکھی تھی، اس کے بعد اس نے ایک اور ڈرنک کا جام مانگا، لیکن برطانوی سفیر کارل سیرل عثمان نے انہیں جام دینے سے انکار کر دیا۔ اس انکار پر مشری عبدالعزیز سفارتکار کے گھر سے نکل گئے، تاہم تھوڑی دیر بعد ان کی واپسی اس گھر میں ایک پستول کے ہمراہ ہوئی۔ شراب کے نشے میں چور مشری بن عبدالعزیز نے مزید جام دینے سے انکار کی پاداش میں برطانوی سفارتکار پر فائرنگ کر دی، جس سے وہ ہلاک ہو گیا۔ اب آئل تو ایک دن ختم ہو جائے گا، لہٰذا سعودی بادشاہ جو عیش و عشرت میں پڑ چکے ہیں اور UAE کی طرح اس کو بھی ٹورزم پلیس بنانا چاہتے ہیں تاکہ کبھی بھی اس ملک کی آمدنی ختم نہ ہو اور یہ ٹورزم پر شفٹ ہو جائے۔ اور اس ترقی کے سفر میں لگ بھگ 71 سال بعد سعودی حکام نے کہا کہ وہ ریاض میں شراب کی خرید و فروخت کی دکان کھولیں گے۔ حکام کا کہنا ہے اس دکان سے شراب کی فروخت صرف سعودی عرب میں رہنے والے منتخب غیر مسلم کو کی جائے گی۔ وہ سفارتکار یا سفارتی عملہ جو شراب خریدنا چاہے گا یا پینا چاہے گا، اسے پہلے رجسٹریشن کروانی ہوگی اور ایک باقاعدہ حلف نامہ لینا ہوگا۔ 70 سال سے یہاں پر فارن ڈپلومیٹ آ رہی ہے، لیکن کسی کو بھی شراب پینے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اب کیسا کیا ہوگا جو اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑ رہا ہے، جبکہ دوسری طرف قطر جیسے سب سے بڑا ملک اپنے ایونٹ میں شراب کا بائیکاٹ کر کے کروڑوں کا نقصان کر کے دین پر قائم رہتا ہے، تو سعودیہ کو ایسی کیا مجبوری ہے؟ آپ قانونی طور پر لیگل حیثیت ملنے کے بعد دیکھیں گے کہ یہ برائی کتنی جلد ملک میں پھیلنے لگے گی۔ سعودی حکومت اس بارے میں جتنی مرضی آزادی حاصل کر لے، لیکن اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے محمد، لوگ تم سے شراب اور جوئے کا پوچھتے ہیں تو فرما دو کہ ان دونوں کے اندر بہت بڑا گناہ ہے، لیکن دنیا کے دنیاوی فائدے بھی ہیں، لیکن ان کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ۔ اس کے بعد سورہ المائدہ میں اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، شراب اور جوا بت اور ناپاسی ناپاک ہیں اور شیطانی کام ہے، ان سے بچتے رہنا تاکہ تم نجات پاؤ۔ اللہ کے اس واقعے کے حکم کے مطابق جب اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن پاک میں حرام کہا، پھر بھی سب اس کو اہمیت دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ان سعودی حکمرانوں کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔